سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے۔ خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا۔ زیادہ ٹینشن نہیں لو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح، جو کام لگائے نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے، تنخواہ، فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل تو۔ اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے، آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا، تو پڑوسی نہیں آنکھوں آپ کہے گا بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، میں لوگوں کی سنا رہے۔ تو ہمارے ہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔
समझते हो कि नहीं समझते? वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के। ये बार बार मैं मज़मून बयान करता हूं, अहले जन्नत की अलामत क्या है कि बीवी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ना हैंड प्रैक्टिस का रास्ता है। अल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक को दुनिया और आखिरत की भलाइयां दे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने जो हैंड प्रैक्टिस वाला मसला बयान किया वो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम कहते हैं मसाइल मुफ्तियान किराम का काम है। उन्होंने कह दिया कि मजबूरी में जायज है, कहीं भी जायज होने की हमारे पास कोई शरई दलील मौजूद नहीं है। कुरान ने साफ तौर पे मना किया है। डॉक्टर लोग आम तौर पर इसको प्रोमोट कर रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी चूंकि मेडिकल साइंस के डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यार स्ट्रेस खत्म करने के लिए। भाई दुनिया में सिर्फ स्ट्रेस ही कोई मसला नहीं है। स्ट्रेस आप शरीयत की हुदूद में रह के तो खत्म कर सकते हैं। शरीयत की हुदूद टूट रही है तो फिर स्ट्रेस नेमत है अल्लाह के लिए। देखो रोजे में भी स्ट्रेस होती है ना, दिल तड़पता है, मुंह में बदबू भी पैदा हो जाती है बहुत ज्यादा खाली पेट रहने से, लेकिन नबी ने क्या फरमाया, वला खलूफु फमिस साइम अहब्बु इलल्लाहि मिनल मिस्क, अल्लाह को बदबू से कितनी नफरत है, लेकिन रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क अंबर से ज्यादा महबूब है। अल्लाह को मैला कुचैला रहना पसंद है या साफ सुथरा? बताओ। मेडिकल साइंस भी कहती है भाई नीट क्लीन होना चाहिए बंदा। अल्लाह मियां भी ये कहते हैं, तभी मिसवाक का हुक्म दिया, नहाने का हुक्म दिया, खुशबू का हुक्म दिया, साफ कपड़े पहने, पाक कपड़ों। लेकिन जब हम हज करने जाते हैं तो अल्लाह को मैला कुचैला हाजी ज्यादा पसंद है। अब डॉक्टर तो वहां भी कहेगा यार ये मैल कुचैला एक्चुअली जर्म्स एक्चुअली। भाई अल्लाह के लिए अब मैला कुचैला क्या है? परागंदा बाल, लंबा सफर, तू लंबा एहराम। तभी तो हज क़िरान सबसे अफजल है। एक ही एहराम में हज भी करो और उसी एहराम में उम्रा भी करो, ताकि एहराम लंबा हो जाए। क्योंकि जितना एहराम लंबा होगा खुशबू नहीं लगा सकते आप, बाल नहीं काट सकते, कंघा नहीं कर सकते। तो देखो लो जो लंबे हज करते हैं ना, एहराम यहीं से बांध के जाते हैं, थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा होता है मरीख से आए हुए हैं, ये कहीं पता नहीं कहां से आए बंदा। तो अल्लाह को यही पसंद है, हाजी ऐसे ही पसंद है। नहाने की इजाजत है हज में, साबुन नहीं लगाओ, खुशबू नहीं लगा सकते। तो बस अल्लाह का एक निजाम है, नॉर्मल रूटीन से अल्लाह ने हाजी को क्या कर दिया, हटा दिया अल्लाह ताला ने। इस्लाम में बाल रखने का हुक्म है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो बालों में क्या है? जमाल। यही वजह हमारे नबी बाल रखते थे, बड़े बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हज में क्या है? बोलो, बाल कटा दो। अच्छा मुझे लोग कह रहे हैं आपके क्यों हैं, अब तो उम्रा किया आपने। एक साहब कहने लगे इस पे तो 6 उम्रे और हो सकते हैं, इतने बड़े बाल हैं। तो भाई मैंने कहा कसर भी तो है ना, हमने ट्रेन कई दफा करा ली, अब क्या है? कसर भी सुन्नत है, वो भी ठीक है। तो बहरहाल बड़े बालों में जीनत है, लेकिन हज में क्या होता है? दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा। तो बस वो अल्लाह का हुक्म है कि यार मेरे हुक्म को फॉलो करते हो कि नहीं करते। तो इसी तरह आपको जितनी मर्जी टेंशन हो, उस टेंशन को खत्म करने के लिए हैंड प्रैक्टिस की आपको इजाजत बोलो नहीं है। उसका खत्म करने का एक ही तरीका है, निकाह कर लो जाके। मजबूर होके करोगे, किसी का भला तो हो जाएगा ना, किसी की बच्ची का, किसी औरत को ठिकाना तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत काबिल एहतराम, अल्लाह बहुत दिन का काम ले रहा है, मगर ये मसला बिल्कुल सही नहीं बयान किया। एक तो 3 तलाक का मसला भी उन्होंने गलत बयान किया, वो बाद में अब उनकी राय वैसी रही भी नहीं है, उसमें लचक पैदा हो गई है। तो लोगों ने बहुत दफा ऐसा किया, 3 तलाक दे के जी डॉक्टर जाकिर नाइक का क्लिप आया तो बीवियों को रख लिया। मैंने बार बार बताया ये हराम है। 3 तलाक कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, सहाबा का इजमा है, 3 होती है, बीवी हलाल नहीं होगी। खुदा के गजब को मत दावत दो। डॉक्टर जाकिर नाइक काबिल एहतराम है, लेकिन अबू हनीफा से ज्यादा इल्म नहीं है उनके पास, इमाम शाफी से ज्यादा इल्म नहीं है, इमाम मालिक से ज्यादा इल्म नहीं है, अहमद बिन हंबल से ज्यादा इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक बुखारी के हवाले दे रहे हैं और अहमद बिन हंबल बुखारी के उस्ताद हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, इमाम मोहम्मद इमाम शाफी के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा इमाम मोहम्मद के उस्ताद हैं, और इमाम मालिक बकिया 3 इमामों के उस्ताद हैं। और ये ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग हैं। पूरी उम्मत ने इन पे एतमाद किया है, और उस वक्त एतमाद किया है जब ये 2 नंबरियां नहीं थी, इस तरह के मंजन नहीं बिक रहे थे मार्केट में। नेक लोग थे, परहेजगार लोग थे, वो खुद साहिब इल्म थे। उस वक्त जिन लोगों पर एतमाद किया गया ना, तो मसाइल में वो लोग ज्यादा काबिल एतमाद हैं। आज के स्कॉलर्स की हर बात नहीं ली जाएगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अच्छा मेरे भाई हम चलते हैं आगे। अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे उन्हें वो मसाइल बताना भी छोड़ दें, लेकिन पब्लिक ने उनको छोड़ा नहीं है। जब भी कोई जाता है हजरत आप मसाइल ना बताया करें, वो कहते हैं भाई मैं नहीं बताता यार। तो वो एक दफा शिकायत कर रहे थे कि जो आता है ना एक ही बात लेके आता है। तो इसलिए कहीं मेरा पैगाम जा रहा है ना लोगों तक, कोई डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाए ना तो काइंडली ये वाली बात उनसे ना करे। जाए तमीज से मुलाकात करे, सलाम दुआ करे, और उनके इदारे के लिए कोई ताउन करना है तो ताउन करे, और पतली गली से आ जाए। जो जा रहा है कि हजरत आपने वो मसला बयान किया तो वो मसला बयान के वो कह रहे भाई मुझे छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई।
جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی, اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہے, جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں. کئی بار یہ مسئلہ ایکسپلین کر چکا ہوں. فرق ہے, اجماع امت سے ثابت ہے, تواتر عملی سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. جیسے کہ عورت کا صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ثابت نہیں ہے, یعنی چلنا, تو یہ کسی صریح حدیث میں نہیں ہمیں ملتا, لیکن تواتر عملی سے ثابت ہے. اس لیے عورتیں صفا مروہ پہ چلتی ہیں, دوڑتی نہیں ہیں. اور عورت آہستہ لبیک کہتی ہے. عورت رمل نہیں کرتی. طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا, یہ عورت کے لیے نہیں ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. لیکن پھر بھی ہم عورت کو کہتے ہیں بھئی آہستہ چلو, آپ دوڑو نہیں. جبکہ حضرت حاجرہ تو عورت تھی, وہ تو دوڑی تھی. تو اصل میں یہ مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں, سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں. تو ہر مسئلے پر صریح حدیث کا مطالبہ کرنا یہ خود ایک جہالت ہے, کم علمی کی دلیل ہے, کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن و سنت سے جو فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں ان کے اصول ہی آپ کو معلوم نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے مسائل سے ہم محروم ہو جائیں گے, بہت سارے مسائل کو غلط قرار دینا پڑے گا جو صدیوں سے اجماعی مسائل ہیں امت کے. تو عبادات میں عورت کی حیا خود مطلوب ہے. جیسے صفا مروہ پہ کیوں چلے گی؟ اس لیے کہ دوڑنا عورت کی حیا کے خلاف ہے عبادت میں. اور لبیک آہستہ کہے گی تاکہ عبادت جتنی حیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اتنی ہو. رمل نہیں کرے گی کیونکہ عورت کا طواف کے دوران رمل کرنا, سینے کو اکڑا کے چلنا, یہ حیا کے خلاف ہے. تو اسی طرح عورت کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا یہ بالکل حیا کے خلاف ہے. تو وہ سمٹے گی عبادات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا, فرمایا کہ گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے, کیونکہ اس میں حیا زیادہ ہے, اس میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا اس کو. پھر گھر میں بھی اندر صحن سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ حیا کا حکم دے رہا ہے عبادت کے دوران, پھر عورت کو جسم بھی زیادہ چھپانا لازم ہے؟ یعنی مرد پہ تو وہ سب چیزیں لازم نہیں ہیں, اتنا پردہ کرنا نماز کے دوران. عورت پر تو اسکارف لینا بھی لازم ہے, کلائیاں چھپانا بھی لازم ہے. تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ عورت عبادت میں حیا کا اظہار کرے گی. تو اس لیے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے, اور جو مسئلہ اتفاقی ہوتا ہے نا اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو پہلے اہل حدیث بھی یہی کہا کرتے تھے. ان کے جو اہل حدیث کے قدیم فتاوی ہمیں ہندوستان میں ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. بعد میں مسئلہ پھیلا ہے اور پھر اس کو لے لیا لوگوں نے اور مطالبہ شروع کر دیا اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. تو جب بھی کوئی ایسے کہا کرے نا حدیث دکھاؤ, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم صفا مروہ پہ حدیث دکھا دو کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی. تو ایسے مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں. چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے, حنفیہ, شافعیہ, مالکیہ, حنبلیہ, سب سے. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں, تو وہ تو حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اچھا بھائی, محمد آصف یو پی سے, اگر کسی امام کو پورے جسم میں, امام مسجد کو پورے جسم میں بیماری ہے اور وہ بیماری چھونے سے پھیل سکتی ہے, تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے, لیکن امام کو چاہیے کہ وہ اس بیماری کے دوران مسجد میں نہ آئے, کیونکہ لوگ مسافہ کریں گے, کچھ بھی ہوگا, تو بہتر ہے کہ وہ پھر گھر میں ہی نماز پڑھے. ایسی بیماری جو متعدی ہوتی ہے نا, تو اس میں خود ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اسلام آباد سے کسی نے پوچھا, اگر میاں بیوی کے تعلقات عرصہ دراز سے ٹھیک نہ ہو اور
انہی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی سالس بیٹھ جائے اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے کہ شوہر کو ایک مقررہ مدت دی جاتی ہے، اگر اس وقت میں اس نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور بدلے میں وہ بیوی کو حق مہر دے گا اور کچھ پیسے وہ سالس جرمانے کے طور پر رکھے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر شوہر مقررہ مدت میں رجوع نہ کر سکا تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر شوہر نے سالس کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، اور اس فیصلے میں سالس یہ بھی کہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بھی حق دیں کہ آپ کی بیوی کو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں یا نکاح ختم کرا سکتا ہوں یا اس کے خلا کی پیشکش کو میں قبول کر سکتا ہوں، تو اگر صاف لفظوں میں شوہر نے سالس کو یہ حق دیا، یہ رائٹ دیا، تو پھر تو یہ شرط نافذ ہو جائے گی، اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو سالس کو یہ حق ہوگا کہ وہ نکاح ختم کر دے، کیونکہ شوہر نے سالس کو یہ رائٹ دیا۔ یا شروع میں تو یہ رائٹ سالس کو شوہر نے نہیں دیا تھا، لیکن سالس نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اگر رجوع آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق سے مراد بھی طلاق بائن یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، تو اور شوہر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، تو قبول کرنے کے بعد بھی پھر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق کا حق اللہ نے ہسبینڈ کو دیا ہے، شوہر کو دیا ہے، تو وہی حق سالس کو بھی دے سکتا ہے، یا سالس جب یہ حق لے اور اس پہ وہ ایگری ہو جائے شوہر تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر اس پیشکش پہ ایگری نہیں ہوا تو پھر خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی۔ باقی جرمانے کی جو شرط ہے نا کہ اتنا جرمانہ دے گا، یہ شرط کا لدم ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، تو یہ جرمانے کی جو شرط لگا دی کہ آپ اتنا پیسہ بھی دیں گے، تو اگر یہ شوہر مان بھی لیتا ہے نا پیسہ بھی دوں گا تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اتنا پیسہ دے وہ، ہاں حق مہر کا جو ہے حق وہ دینا پڑے گا۔ ثاقب رحمان بھارت سے، قتل کرنا حرام ہے، کیا قتل نہ کرنا ثواب ہے؟ زنا کرنا حرام ہے، کیا زنا نہ کرنا ثواب ہے؟ شراب پینا حرام ہے، کیا شراب نہ پینا ثواب ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، قتل کرنا حرام ہے، قتل نہ کرنا اس وقت ثواب ہے جب قتل کا موقع ملے اور اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچ جائیں تو ثواب ہے۔ ایویں ہی قتل نہ کرنا کہ کیسے ثواب ہو گیا؟ یہ تو پھر ساری دنیا نہیں قتل کر رہی تو کیا ہر وقت ثواب مل رہے ہیں ان کو؟ تو موقع ملا، لالچ بھی تھی، اس میں فائدہ بھی تھا، قدرت بھی تھی، اور سزا ملنے کا یقین بھی نہیں تھا آپ کو دنیا کی جو سزا ہوتی ہے، پھر بھی آپ اللہ کے خوف سے بچ گئے، یا شریعت کی وجہ سے بچ گئے، یا جنت کی لالچ میں بچ گئے، یا جہنم کے عذاب سے کہ خوف کھا کے بچ گئے تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ زنا نہ کرنا ثواب اس وقت ہے جب آپ میں زنا کی طاقت ہو، زنا کا موقع ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچو، پھر ہے تو یعنی جیسے موقع لگا نا آپ کو، ملا زنا کا، آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نہیں کر رہے، تو یقیناً آپ کو صرف یہ نہیں کہ ثواب ملے گا بلکہ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش میں کے سائے میں خاص سایہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ ان میں ایک وہ رجل دعتہ امرأۃ ذات حسن ومال قال انی اخاف اللہ، کوئی حسین عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، تو چونکہ اس کو موقع ملا نا زنا کا اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا اللہ کے خوف سے، تو یہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ تو کسی گناہ کا انسان کو موقع ملتا ہے، جیسے شراب پینے کا موقع ملا، اس کو دل چاہ رہا تھا پینے کا، نہیں پیا اس نے، نہیں پی اس نے، تو یہاں اس کو شراب چھوڑنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا بھائی، مہاراشٹر انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک دوست ہے، اس سے بچپن میں زنا ہو گیا تھا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، اگر اس کو بڑے ہو کر پتہ چلا تو کیا اس کی معافی ہے؟ اگر ہے تو پھر کیسے کریں؟ دیکھیں، بالغ ہونے کے بعد کم علمی یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں، تو اگر گناہ ہو گیا تھا توبہ استغفار کرے اللہ سے اور اپنے جرم کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، خوب گڑ گڑائے روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ زنا ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہو، یہ طبعی طور پر انسان اس کو برا سمجھتا ہے، یہ اللہ نے اس انسان میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ جیسے جھوٹ، آپ کہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو بھائی جھوٹ بولنا تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا یہ آپ گناہ کر رہے ہو، ایسے ہی زنا بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ضمیر انسان کا کہتا ہے کہ یہ جرم کر رہا ہوں میں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کے سافٹ ویئر ڈال دیے
فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تو دنیا چونکہ شہوت پرست بن چکی ہے، اب زنا کو لیگل کر دیا، خدا کا خوف ختم ہو گیا، فطرت سے بغاوت، خواہشات کے غلامی تو ہے، ورنہ دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب میں زنا ہمیشہ سے حرام ہی رہا ہے. تو اب سیکولر لبرل قوتوں نے انسانوں اور گدے گھوڑوں میں فرق ختم کر دیا ہے اور زنا پہ ڈال دیا پوری دنیا کو. تو بہرحال جرم ہوا، اس کو چاہیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ایک دفعہ معافی مانگ لے، پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائے اس جرم کو. متحدہ عرب امارات. اللہ نے مجھے 2020 میں بیٹی سے نوازا. میں نے اپنی بیٹی کا نام مرحا رکھا. اکثر وہ بیمار رہتی ہے، ہر دوسرے مہینے کبھی پیٹ خراب، کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے. مجھے رشتہ داروں نے نام بدلنے کا مشورہ دیا، رہنمائی فرمائے مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرحا نام تو مجھے کوئی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ویسے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے تعلق نہیں کہ گلا خراب اور پیٹ خراب کا مرحا سے تعلق ہے. اگر چینج کر دیں گے تو گلا ٹھیک ہو جائے گا. میرا گلا کتنا خراب ہے تو کہ میں اپنا نام چینج کر دوں کیا؟ تو کئی دنوں سے خراب ہے، اب کل دوا لی ہے میں نے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. آواز بیٹھ گئی ہے مسلسل، بولا نہیں جا رہا. تو یہ تو مسائل رہتے ہیں کسی کے ساتھ. آپ گلا جو ہے وہ اچھے ڈاکٹر کو بتائیں، دکھائیں. توہمات کی دنیا جو ہے نا، جو اس میں ایک دفعہ پڑ گیا نا وہ برباد ہو گیا بس. یعنی وہم ہے نا آپ کو کہ شاید نام ہو، کل کوئی پاگل اٹھ کے بولے گا کہ اس کے جو آپ نے جتنے کپڑے پہناتے ہیں نا وہ سارے چینج کر دیں، یہ سارے اٹھا کے پھینک دیں، آپ دوسرے کپڑے پہنا دیں اس بچی کو، شاید ٹھیک ہو جائے. شاید کا دنیا میں کوئی انتہا نہیں ہوتی. کل کوئی کہے گا فلاں نے یوں کر کے دیکھا تو اس کی نظر لگی ہے، اس سے گلا خراب ہے، تو اب فلاں سے ملنے پر پابندی لگا دیں، فلاں کے دیکھنے پر پابندی لگا دیں. تو دنیا میں جو لوگ شاید اور توہمات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی زندگی برباد ہی ہوتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر زندگی گزارا کریں تو گلے خراب بھی ہوتے ہیں، بچوں کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، اور بچوں کی بیماریاں تو بچپن کے ساتھ ختم ہو ہی آتی ہے. تو اس لیے اتنا بڑا ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے یہ. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، میرا سوال سود سے متعلق ہے. اب سے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک زیر تعمیل ہوٹل میں ایک سویٹ 20 سال کی لیز پر لیا. معاہدے کے مطابق ہوٹل انتظامیہ ہی اس کو اپنے استعمال میں لائے گی، مطلب اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی اور اس کو کرائے پر بھی دے گی. اس کے بدلے وہ مجھے ایک فکس اماؤنٹ سال کے آخر میں پروفٹ دے گی. کیونکہ ہوٹل ابھی تک زیر تعمیل ہے اور بزنس ایکٹیویٹی ابھی شروع نہیں ہوئی، مگر پھر بھی وہ مجھے پروفٹ دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسے میں کیا یہ پروفٹ سود کے زمرے میں آئے گا؟ کیا یہ منافع حلال ہے یا حرام؟ جناب یہ منافع حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ کوئی کمرہ شمرہ ہے ہی نہیں جس کو وہ رینٹ پر دیں آگے. تو ابھی آپ کا جو کمرہ تھا وہ بنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سود ہی ہے. اس لیے آپ یہ معاملہ ختم کریں. آپ کے لیے اس میں صرف اتنا پیسہ حلال ہے جو آپ نے دیا ہے، لگایا ہے، اتنی رقم لیں، پروفٹ جائز نہیں ہے. محمد سہیل کراچی سے. میں نے پچھلے دنوں ایک جھینگا کھایا ہے 2 یا 3 لقموں میں، اور میں فقہ حنفی پر چلتا ہوں، تو کیا میں امام شافعی کی رائے کو لے سکتا ہوں یا میری 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی؟ بھائی جھینگا مکروہ ہے، فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، لیکن ایسا حرام نہیں ہے کہ کھا لیا تو 40 دن نماز ہی قبول نہیں ہو رہی. یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثتیں جائیدادیں کھا جاتے ہیں، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے تو احتیاط کریں، نہ کھائیں آئندہ. باقی کھانے پر اتنا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو اس کا تقاضا یہ کہ نہ کھائیں آئندہ، کیونکہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے ہمارے نزدیک، اور اس کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سمندر کی مچھلی کے علاوہ کبھی کچھ کھایا ہو. اور احلت لنا میتتان السمک والجراد، حدیث میں آتا ہے 2 مردار ہمارے لیے حلال ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس پر دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. لیکن چونکہ مسئلہ ائمہ کے مابین اختلافی ہے، تو اختلافی مسئلے میں ایسا صریح حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ اس پہ وہی وعیدیں ہوں جو شراب پینے پہ ہوتی ہیں. تو کھا لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آئندہ احتیاط کر لے، نہ